أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 82 اور 83 ہے، جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا، اور یہ ترجمہ جو میں مرزا طاہر احمد صاحب کا پڑھ رہا ہوں، اور جب اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا کہ جب کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا
کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس نے کہا پس تم گواہی دو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے پس جب کوئی اس کے بعد پھر جائے تو یہی ہیں جو فاسق لوگ ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت نمبر 82 ہے، اس کے نیچے جناب مرزا طاہر احمد صاحب ایک نوٹ لکھتے ہیں اپنے قرآن کریم کا جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں قرآن کریم میں 2 میثاقوں کا ذکر ہے، ایک بنی اسرائیل کے میثاق کا اور ایک نبیوں کے میثاق کا، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا تھا۔ اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آئیں جو وہی باتیں کہیں جو تم کہتے تھے، تو اقرار کرو کہ ہرگز ان کا انکار نہیں کرو گے بلکہ تصدیق کرو گے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ نبیوں کی طرف تو رسول مبعوث نہیں ہوتے، ان کی قوموں کے پاس رسول آتے ہیں۔ بس یہی مراد ہے کہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو میرا مصدق ہو تو اس کا انکار نہیں کرنا بلکہ ضرور اس کی مدد کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں چاہتا ہوں کہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 8 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی میثاق النبیین کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی بھی تلاوت کر کے آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے سنا دوں۔ تو سورۃ احزاب کی آیات 8 اور 9 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَاهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ان آیات کا ترجمہ بھی میں مرزا طاہر احمد صاحب کا پڑھ کر سناتا ہوں آپ لوگوں کو۔ آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تجھ سے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر فرماتا ہے کہ اور تجھ سے بھی، یعنی میں نے تجھ سے بھی عہد لیا ہے، اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا تھا، میثاقاً غلیظاً، بہت سخت پختہ عہد لیا تھا، تاکہ وہ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں اس کے نیچے جناب مرزا بشیر الدین مامون نے اپنی تفسیر صغیر میں ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ افادہ عام کے وہ نوٹ بھی ان کا پڑھ دوں۔ وہ سورۃ احزاب کی آیت 8 کے نیچے لکھتے ہیں اس میں سورۃ آل عمران کی آیت 82 کی طرف اشارہ ہے، جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے اور کا ترجمہ ہی پڑھ کر سنایا ہے، کہ ہر نبی کے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی گئی تھی اور اس کی قوم پر واجب کیا گیا تھا کہ اس پر ایمان لائے۔ تو سامعین کرام، یہ میثاق النبیین ہے جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت فرما دی۔ سورۃ آل عمران میں بھی اس کی وضاحت ہے، سورۃ احزاب میں بھی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے پیارے نبی، میں نے تیرے سے بھی یہ لیا ہے عہد
اور اسی عہد کے مطابق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آگے یہ پیش گوئی فرمائی ہوئی ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ تو یہ جو میثاق النبیین ہے، اس کے مطابق بھی آسم نے پھر اللہ سے خبریں پا کر امت کو بتایا تھا کہ میرے بعد ایسے ایسے ہوگا، درمیان میں مہدی آئیں گے اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تو میں آپ لوگوں کو ضمناً بتا دیتا ہوں کہ خاکسار کی جو کتاب غلام مسیح الزماں اس وقت الغلام.com پر آن ایئر بھی ہے، تو یہی کتاب میں نے مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے بھیجی تھی۔ تو اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ اول ہے اور ایک حصہ دوم ہے۔ حصہ اول جو ہے اس میں 4 عنوانات پر میں نے بات کی ہے۔ پہلا عنوان نام بھی میں نے میثاق النبی رکھا ہوا ہے، میثاق النبیین، اور دوسرا جو ٹاپک ہے وہ غلام مسیح الزماں، تیسرا الہامی پیشگوئی بطور ابتلا، پھر چوتھا ٹاپک جو ہے امام وقت کی حیرت انگیز بشارات۔ یہ پہلا حصہ ہے اس کتاب کا۔ اور حصہ دوم جو ہے اس میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی جو ہے نا، چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم پر نازل فرمائی تھی۔ چلہ کے دوران جو انہوں نے دعائیں کیں، اللہ تعالیٰ سے فریادیں کیں، ایک نشان مانگا دین مصطفیٰ کے غلبے اور فتح کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنے کے لیے۔ تو چلہ ہوشیارپور میں یہ الہامی پیشگوئی جو ہے مرزا غلام احمد علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم ہونے کا مقام و مرتبہ بھی بخشا تھا، ان پر یہ نازل فرمائی۔ حصہ دوم جو میری کتاب کا ہے اس الہامی پیشگوئی کی حقیقت پر مشتمل ہے۔ تو ضمنی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو موعود نشان مرزا غلام احمد علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، چلہ ہوشیارپور کی جو گریہ زاری آپ نے کی تھی، اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ اصل میں وہ رحمت کا نشان ہے، وہ رحمت کا نشان اس فرد کے لیے بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا نشان بنانا تھا۔ تو یہ رحمت کا نشان پوری جماعت کے لیے، مرزا غلام صاحب کی جماعت کے لیے بھی وہ نشان رحمت ہے، اور پوری امت محمدیہ کے لیے بھی وہ نشان رحمت ہے۔ تو میں نے حصہ دوم جو میری کتاب کا ہے اس میں اس کا عنوان ہے الہامی پیشگوئی کی حقیقت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو وہ نشان رحمت بخشا تھا، اور اس پیشگوئی میں بہرحال 2 وجودوں کی اللہ نے خبر دے دی، ایک موعود لڑکا ہے اور ایک موعود ذکی غلام ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ جب یہ پیشگوئی شائع کی تھی، ملہم نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھا۔ یہ بریکٹ میں لڑکا ملہم کے اپنے الفاظ ہیں، یہ الہامی الفاظ نہیں ہیں۔ الہامی الفاظ ذکی غلام ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ آگے یہاں پر بات ختم کر دے کہ اللہ تعالیٰ نئی بات شروع فرماتا ہے کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت النسل ہوگا۔ اس پوری الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کے متعلق اللہ نے کچھ نہیں بیان فرمایا کہ وہ کون ہوگا، کہاں میں اس کو پیدا کروں گا، ملہم کی وہ نسل میں سے ہوگا یا نسل جو روحانی نسل ہے، ذریت جو اس کی ہے، جماعت جو ہے اس میں پیدا کروں گا۔ یہ سب باتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی، ملہم پر ان کا اظہار نہیں فرمایا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ، مرزا غلام صاحب کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان الہاموں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ملہم موعود لڑکا اور ذکی غلام کو ایک ہی وجود سمجھتا رہا شروع میں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے متعلق اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ وہ ایسا برگزیدہ وجود تھا،
وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عاشق صادق تھا کہ وہ مرزا غلام احمد سام آنسم کی غلامی میں، آنسم کی اطاعت میں فنا ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں لاکھوں میں ہیں. آنسم نے ایک حدیث میں فرمایا ہوا ہے کہ مجھ سے پہلے 1,24,000 یا 25,000 انبیاء دنیا میں آئے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قادیان میں جو پیدا ہوا برزیدہ وجود جس کا نام مرزا غلام احمد علیہ السلام تھا، یہ اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو کر گزشتہ جو نبی جتنے بھی ہیں ان سے آگے بڑھ گیا. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، احسان ہوتا ہے. کسی انسان کی سچی محبت ہوتی ہے. اللہ کا دلوں پر نظر ہے. اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. دلوں کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. انسان دوسرے انسان کے دل کے حال کو نہیں سمجھ سکتا. تو باہر یہ جو مقام ملا انہیں، تو وہ جیسے کہ ایک شعر میں کہتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل بر میرا یہی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شروع میں محمدی مریم کا بھی روحانی مقام مرزا غلام سم کو دیا گیا، اور اکثر میں نے بتایا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام سم کو تمام نبیوں کا ذل بنا دیا، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. میں نے کل سوال و جواب کی جو مجلس تھی اس میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام سم کو تمام نبیوں کا ذل بنایا ہے. ایون وہ مسیل مصطفیٰ سم تھے. اچھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک محمدی مریم کا ہونے کا مقام بھی بخشا روحانی. کیا وجہ ہے اس کی؟ اتنے بڑے مقام دے دیے اس کو، نبیوں کا ذل بنا دیا، پھر ایک مریم کا مقام جو روحانی ہے وہ دیتے ہیں. اور اس کے حوالے سے بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں، دوبارہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ یوں مقدر تھا کہ جس طرح موسوی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے برزدہ فرشتہ نے ایک کمواری لڑکی مریم نامی کو ذکی غلام کی بشارت دی تھی، تو اس نے یہ صورت مریم میں یہ باتیں ملتی ہیں. تو مریم نے کہا تھا کہ میں تو شادی شدہ نہیں ہوں، نہ میں بدکار ہوں، میرے کیسے ذکی غلام ہوگا؟ فرشتہ نے جواب میں کہا کہ مریم جو تو کہہ رہی ہے بات ٹھیک ہے، نہ تو شادی شدہ ہے نہ تو بدکار ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں دوں گا، وہ دے گا. تو وہ بہر لو ذکی غلام ان کے گھر میں پیدا ہوا. پھر بہت قوم سے انہوں نے مخالفت سہی، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور یہودی ٹائپ لوگ تو ویسے نبیوں کے قاتل ہیں، بڑے تکبر میں مبتلا لوگ ہیں. یہ سمجھتے تھے، آج بھی میں جو یہودی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چنیدہ قوم ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور پوری دنیا ہماری ہی غلام ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام کو پھر غلام ملا ذکی. پھر سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا، اس ذکی غلام کا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کلمۃ اللہ قرار دیا. یہ ساری باتیں سورۃ آل عمران میں موجود ہیں. جب آپ لوگ پڑھتے ہو چلہ ہوشیارپور میں جو نشان رحمت کی بشارت ملی تھی محمدی مریم مرزا غلام سم کو، اس میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری تھا کہ امت محمدیہ میں بھی کوئی پہلے اللہ تعالیٰ کسی برزگدہ انسان کو محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشتا، اور اس کے بعد پھر اسے بھی ایک نشان رحمت، ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا. اور وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت، پھر وہی اس کا نام اللہ نے رکھا جو پہلے ذکی غلام اسی سلسلے کے ذکی غلام کا رکھا تھا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم. تو چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، جیسے کہ ابھی میں نے شروع میں کہا کہ آنسم نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں نیا درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. تو یہ میثاق النبیین کے ساتھ سارا کچھ ہوا. محمد صلی کے ساتھ بھی یہ میثاق اللہ نے لیا کہ یہ باتیں میں تجھے بتا رہا ہوں بتا دے اپنی قوم کو، اپنی امت کو بتا دے. تو درمیان میں مہدی آنا تھا، آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نے آنا تھا. تو آخر میں آنے والے وجود کا نام محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا ہے. اس کے متعلق یہ نہیں کہا داؤد ہوگا، موسیٰ ہوگا، ابراہیم ہوگا، نہیں، عیسیٰ ابن مریم. اس میں بھی یہ حکمت ہے
کہ اس کا جو وہ بندہ مبعوث ہوگا امت محمدیہ میں تو اس کا سامنا بھی اسی قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگا جو پہلے یہودی تھے. یہودیوں سے ملتے جلتے جذبات، احساسات یا خیالات ان کے ہوں گے، وہ ایسے بن چکے ہوں گے. تبھی آسم نے 1500 سال پہلے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا. اور پھر جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ ضروری تھا کہ امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ کسی برگزیدہ انسان کو محمدی مریم ہونے کا مقام بخشتا، اور پھر اس کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں اسے آگے ذکی غلام اور نشان رحمت کی خبر دیتا. اسی ذکی غلام، اسی نشان رحمت کو مرزا غلام احمد اسلام نے اپنے الفاظ میں مسلم موعود کا ٹائٹل دیا. مسلم موعود کہ ایسا اصلاح کرنے والا ہوگا بندہ جس کی تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو وہ محمدی مریم کسی برگزیدہ انسان کو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ جیسے موسوی سلسلے میں یہ واقعہ ہوا ہے ایسے محمدی سلسلے میں بھی یہ واقعہ ہونا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت وسلم سے بھی آپ کے بعد خلفائی کے سلسلے کا وعدہ فرمایا، کیونکہ آپ صاحب شریعت نبی تھے. اور اسی قسم کے خلفاء جو موسوی سلسلے میں بھی ہوئے حضرت موسیٰ السلام کے بعد، ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ خلفاء کے سلسلوں کا وعدہ جو اللہ صاحب شریعت نبیوں سے کرتا ہے، امتی غلام نبیوں سے کبھی نہیں کیا کرتا. میں اس کا مثال دیتا ہوں کہ موسوی سلسلے میں حضرت موسیٰ السلام کے بعد سینکڑوں نبی گزرے ہیں. کسی نبی کے ساتھ بھی اللہ نے موسوی سلسلے میں کوئی ایسا خلفاء کا وعدہ نہیں کیا، حضرت موسیٰ السلام سے کیا تھا. ایسے ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک صاحب شریعت نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سورۃ نور آیت نمبر 56 میں یہ وعدہ فرمایا کہ میں تیرے بعد بھی پہلوں کی طرح، پہلوں سے مراد موسوی سلسلے ہیں، میں خلفاء بناؤں گا. یعنی اللہ نے فرمایا میں بناؤں گا. یہ جو جماعت احمدیہ قادیان میں تماشبینی ہوتی ہے، یہ خلیفے نہیں ہوتے، یہ غلط لوگ ہوتے ہیں، گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لیتے ہیں. دنیا کی ہوس ان میں آ جاتی ہے تو وہ اس قسم کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. علاوہ اس کے حضرت مرزا غلام صاحب ایک امتی غلام، ایک ذلی اور بروزی نبی تھا. کل میں نے اپنے سوال و جواب کے مجلس میں بہت ساری تفصیل بتائی ہے آپ لوگوں کو، انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ خلافت کا نہیں اللہ نے کیا، کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ جو خلفاء کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے یہ قیامت تک یہ چلتا رہے گا، اور وہ خلیفہ اللہ بنائے گا. اللہ کہتا ہے کہ میں بناؤں گا. اللہ نے لوگوں کو حق نہیں دیا کہ تم بناتے پھرنا. اچھا ہوا کیا کہ لوگ ڈرامہ کرتے ہیں، اپنا ایک بندہ مرتا ہے تو بیٹھی ہوتی ہے کمیٹی، وہ اپنا بنا کے کہہ دیتی ہے کہ اللہ نے بنایا. یعنی اس سے بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا کرنے کا کیا مطلب ہے ان کا؟ یعنی اللہ کو بھی بدنام انہوں نے کر دیا. اللہ کا تو تعلق نہیں ان سے. سورۃ نور آیت نمبر 56 میں اللہ نے جو وعدہ فرمایا اس میں اللہ نے فرمایا کہ میں بناؤں گا. اسی طرح کما کا لفظ ہے وہاں پر جس طرح پہلو میں خلیفے بنائے تھے. پہلے سے مراد حضرت مرزا غلام صاحب نے اکثر تحفہ گولڑیا اور بہت ساری ان کے حوالے موجود ہیں کہ پہلوں سے مراد موسوی سلسلہ ہے. ان خلیفوں کی بات کی ہے اللہ نے. موسوی سلسلے میں خلفاء کیسے بنتے تھے؟ وہ سارے نبی جو ہیں وہ خلیفے ہیں. سب سے پہلے اول اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہیں، پھر وہ موسیٰ السلام کے سلسلے کے وہ خلیفے تھے، اور آخری خلیفہ ان کا وہ موسوی سلسلے کا جو ذکی غلام تھا، مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا، وہ تھا. اور یہ جو موسوی سلسلے میں خلفاء اللہ نے کھڑے کیے یا خلیفے بنائے، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی خلافت ان کے اس کے بعد کوئی خوب وعدہ نہیں فرمایا. یہی معاملہ امت محمدیہ میں بھی ہونا تھا. خلفاء کے سلسلہ بنانے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، اور مرزا غلام احمد صاحب سے تو ایسا کوئی اللہ تعالیٰ نے وعدہ ہی نہیں فرمایا. یہ جو کہا جاتا ہے خلیفے کے متعلق بھی خلیفہ اللہ بناتا ہے یا ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، تو میں سامعین کو کہتا ہوں کہ اس سے بڑا بدترین جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کا تو خدا سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. میں نے براہین احمدیہ کا وہ حوالہ بارہا پڑھ کر سنایا ہے سامعین کو
کہ اس میں مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو خلیفے ہیں اللہ بنائے گا، اور کما سے مراد وہ موسوی سلسلہ کے خلفاء ہیں، ایسے ہی امت محمدیہ میں بھی اللہ تعالیٰ کرے گا، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ مرزا غلام احمد صاحب کو اللہ نے اسی طرح ایک خلیفہ بنایا تھا۔ میں یہاں پر چند سطور پڑھ دیتا ہوں تاکہ میرے جو مخالفین قادیانی ہیں ان کی تسلی ہو جائے، بلکہ میں ان کو بھی کہوں گا کہ دیکھیں آپ لوگوں کو مرزا غلام صاحب کو قبول کرنے کی توفیق ملی، آپ سے میری مراد ہے کہ آپ کے آباء و اجداد، آپ لوگوں کو چاہیے سیدھے راستے پر چلو، یہ دنیا جو مفادات ہیں یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، اللہ کے پاس ہم نے جاننا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کو اختیار کرو، اللہ کی رضا کو اختیار کرو، تقوی پیدا کرو، جھوٹ نہ بولو۔ تو چونکہ مرزا غلام صاحب بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام ہیں، تو ظاہر ہے ہمیں چاہیے کہ وہ ان کا علم بہت زیادہ تھا ہم سب سے، ہم اس کو پیروی کریں، نہ کہ اپنے طور پہ ہی تماشے کرتے پھریں جماعتی احمدیہ میں، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب براہین احمدیہ روحانی خزین جلد 1 صفحات 359 تا 360 حاشیہ نمبر 11 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے۔ یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کے تشریح کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، وہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے اس آیت کو، وہ فرماتے ہیں وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے، اور ان کے دین کو کہ جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے، یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا۔ اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کہ جب بباعث وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خوف دامن گیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدائے تعالیٰ خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ حضرت مرزا صاحب آگے فرماتے ہیں یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے، مگر جیسا کہ آیات قرآنیہ میں عادت الہیہ جاری ہے، اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بات وہی مرزا غلام صاحب نے فرما دی ہے کہ اس میں جو وعدہ ہے خلیفوں کا سورۃ نور آیت 56 میں، وہ روحانی خلفاء کا وعدہ ہے، اور دوسری بات ان کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو بناؤں گا، یعنی کوئی کمیٹیاں نہیں بنائیں گی۔ اللہ کیسے خلیفے بناتا ہے آپ سب کو پتہ ہے، قادیانی میرے مخالفین بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کیسے بنایا تھا، نوح کو کیسے، ابراہیم علیہ السلام کو کیسے بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے بنایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بنایا۔ کیا جو مکے کے سردار تھے انہوں نے بنایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نہیں، اللہ نے بنایا تھا۔ ایسے ہی مرزا غلام صاحب کو اللہ نے بنایا، ایسے ہی سورۃ نور آیت 56 میں خلفاء کا وعدہ ہے۔ یہ جو جماعتی احمدیہ قادیان میں دجل ہوتا ہے، پہلے تو بات یہ ہے کہ صاحب شریعت نبیوں کے بعد خلافت ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو، سب کو، قادیانی نام یاد خلفاء ہیں، مولوی ہیں، سارے بھی آپ ثابت کر دیں کہ مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد خلافت جاری کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ کل میں نے بڑی تفصیل سے باتیں کی ہیں، میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب پر بہت ساری قرآنی آیات نازل ہوئی تھیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ بھی نازل ہوئی تھی، لیکن سورۃ نور کی آیت 56 نازل نہیں ہوئی تھی مرزا صاحب پر۔ اگر یہ نازل ہوتی تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کے ساتھ بھی ان کے بعد خلافت کا کوئی وعدہ فرمایا۔ اگر فرمایا ہوتا تو ضرور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق وہ خلفاء بھی بناتا۔ ہاں، مرزا غلام صاحب کو ایک نشان رحمت کی ایک ذکی غلام کا وعدہ دیا، جسے آپ علیہ السلام نے مسلم موت کا ٹائٹل دیا۔ کوئی مرزا غلام صاحب کے بعد خلافت کا کوئی وعدہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے فرمایا۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ ملہم جس کی یہ جماعت ہے، جس کو ہم مانتے ہیں، ان کا دعویٰ تھا نا امام مہدی علیہ السلام ہونے کا، یا مسیح موعود یا امتی نبی ہونے کا. ہمیں لازم ہے کہ ہم اس کی تعلیم کو دیکھیں. انہوں نے کیا نصائحت فرمائی ہیں اپنے ماننے والوں کو؟ کسی جگہ پر بھی انہوں نے اپنی تحریروں میں یا اپنے الہامی کلام میں کوئی ایسا وعدہ ہی نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے مرزا غلام صاحب سے آپ علیہ السلام کے بعد آسم کی طرح خلافت کے جاری کرنے کا وعدہ فرمایا ہو. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں، وہ نشان رحمت کا وعدہ ہے، ذکی غلام کا وعدہ ہے. وہ ذکی غلام کا نام بھی مرزا غلام صاحب نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا ہوا ہے اپنی تحریروں میں. اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے الہامی کلام جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا اس میں اس کو عیسیٰ قرار دیتا ہے، مسیح نفس قرار دیتا ہے. یہ موسوی سلسلے کا جو ذکی غلام تھا وہ بین ہی اسی طرح کما کے لفظ سے وہ خلفاء کی میں مشابہت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. وہ مشابہت فرما رہا ہے اللہ امت محمدیہ میں بھی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی کسی تحریر میں یا الوصیت میں کوئی نشاندہی نہیں کی کہ میری بات کو خلفاء کا سلسلہ جاری ہوگا. قطعاً کوئی ایسی بات نہیں. ہاں، انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں، میری بات یہ صدر انجمن احمدیہ یہ میری جانشین ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کر دیا جماعت میں. وہ 26 مئی 1908 کو وفات پا گئے. اس کے بعد اس کی جماعت کو کچھ سے کچھ بنا دیا. اور یہ وہ لوگ ہیں، مجرم ہیں، جن کا پیش گوئی مسلم موعود، جس کو ہم وہ نشان رحمت کی جو پیش گوئی ہے، اصل میں وہ ہم اس کو نشان رحمت، الہامی پیش گوئی نشان رحمت یا الہامی پیش گوئی ذکی غلام مسیح الزما ہم کہہ سکتے ہیں. اس کو نام مرزا صاحب نے مسلم موعود کا دیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں جماعت احمدیہ میں مسلم موعود تو سب کو یاد ہے، لیکن یہ اصل الہامی الفاظ جو ہیں نشان رحمت کے، ذکی غلام کی بھی پیش ہوئی ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا. اس کو پیچھے کر دیا اور پھر جھوٹے دعوے کیے مسلم موعود ہونے کے. اور پھر اللہ نے پھر سورۃ الحاقہ میں جو وعید فرمائی ہوئی ہے کہ جو جھوٹا آدمی ہوگا میری طرف الہام منسوب جھوٹے کرے گا کہ اللہ نے مجھے یہ خواب دکھائی ہے جب کہ نہ دکھائی ہو، نفس کی خواب ہو، یا ایسے الہام کو بندہ پیش کرے کہ یہ اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا ہے جب کہ اللہ نے نازل نہ فرمایا ہو. ایسے جھوٹے انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ میں فرماتا ہے کہ میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی بطین کو قطع کر دوں گا. تو میں قادیانی سے کہوں گا، سمپل لوگ ہیں بیچارے، اور میں ان کا دشمن نہیں، نہ میری پیروکار ان کے دشمن ہیں، نہ وہ ہمارے دشمن ہیں. ایک سچائی اور حقیقت کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ان فریبوں سے جو ان کو نام نہاد جو خلیفے بن کر بیٹھ گئے ہیں، جو جس فریم میں دجل میں انہوں نے ڈالا اس سے باہر نکلیں. کوئی ایسی چیز ملتی نہیں مرزا غلام صاحب کی تعلیم میں کہ انہوں نے اپنے بعد کسی قسم کے خلفاء کا وعدہ کیا ہو. 1925 میں مرزا بشیر الدین محمود کی تقریر کا کل میں نے حوالہ دیا، کچھ الفاظ بھی پڑھے تھے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنے بعد کسی خلافت کا وعدہ ہی نہیں کیا، بتایا ہی نہیں ان کو. تو یہ سارے جو کام ہے وہ کرتا رہا. وہ اس لیے نہیں کہ وہ روحانی خلافت ہے کوئی، یہ سچے لوگ ہیں نہیں، یہ دنیا دار ٹائپ لوگ ہیں. انہوں نے اپنی خاندانی گدی بنانی تھی. اقتدار مذہبی جو ہے خلافت کے نام پر، خلافت کا لفظ بڑا مقدمہ ہے، مقدس ہے. تو لوگ دب جاتے ہیں سن کے یہ ہمارا خلیفہ ہے، جبکہ خلیفے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ کھڑا کرتا ہے، وہ خلیفے ہوتے ہیں. تو دنیا میں یہ جال سازی 1914 سے اب تک شروع ہو رہی ہے. تو میں اس حوالے سے ایک اور بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے متقی انسان تھے اور اپنے آقا میں فنا تھے وہ بھی. لیکن ہر انسان کا علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ اس کو دیتا ہے. باقی اپنے اجتہاد بھی بعض اوقات وہ کرتا ہے. تو جب 1908 میں حضرت مرزا غلام صاحب کے وفات کے بعد جماعت کی صدر انجمن یا باقی سب لوگوں نے ان کو اپنا امام منتخب کر لیا، تو انہوں نے بھی اپنے دور امامت میں کافی دفعہ یہ خلافت کا ذکر کیا ہے. تو یہ ان کی سادگی ہے. ان کو علم نہیں تھا کہ یہ جو میں خلافت کہتا پھر رہا ہوں میں بھی خلیفہ ہوں. وہ خلیفہ نہیں، وہ امام تھے، امیر کہہ لیں، کوئی نام دے لیں. لیکن یہاں سے پھر ابتدا ہوئی. اور جو مرزا غلام صاحب کی نسل تھی، لڑکے تھے یا جو بھی لوگ تھے، یہاں سے انہوں نے کیچ کیا اور مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں یہ ایسی باتیں ڈالیں.
تو وہ کہتے رہے بیچارے، وہ سادگی میں تھے، درویش آدمی تھے بیچارے، نیک آدمی تھے. تو میں تو بہت ان کو سمجھتا ہوں کہ برزیدہ انسان تھے. تو وہ جو ان کے منہ سے پھر نکلا وہ بعد میں پھر کیش کیا مرزا بشیر الدین محمود اور ان کے سارے جو لوگ تھے، یہ خاندان مرزا غلام صاحب کا، تو انہوں نے پھر یوز کیا اس کو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اپنے سامعین کو کہ مرزا غلام صاحب کے ساتھ، کیونکہ وہ امتی نبی تھے، اگرچہ بہت بڑھ کر ان کا مقام ہے، لیکن امتی اور غلام ذلی بروزی نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی خلافت کا وعدہ نہ پہلے کیا نہ مرزا صاحب علیہ السلام سے کیا. تو میں تو کھڑا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں قادیانی نام نہاد خلفاء کو بھی، ان کے علماء کو بھی، ان کے ارباب و اقدار کو بھی، دیکھیں اگر آپ بتائیں مجھے، وہ حوالہ دیں، وہ الہام پیش کریں میرے آگے کہ اللہ نے مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح خلافت جاری کرنے کا وعدہ فرمایا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورۃ نور آیت 56 میں فرمایا تھا. بتائیں مجھے، دکھائیں. اگر کوئی ایسا وعدہ مل جائے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تو سچی بات کہتا ہے اور اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے. اور پھر مجھے مرزا غلام صاحب کی کوئی تحریر دکھا دیں کہ جس میں مرزا غلام صاحب نے یہ فرمایا ہو کہ میری بات اللہ تعالیٰ کے خلاف تھی، سلسلہ جاری کرے گا میرے جانشینوں کا. مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ان کے متعلق لفظ خلیفہ استعمال کیا ہو، مجھے دکھائیں. تو نہیں ہے ہی نہیں ہے، یہ سارا جھوٹ ہے. مرزا بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی سارے لوگ ہیں. اور مخالفین مجھے بعض اوقات مجھے پر تنقید کرتے ہیں کہ جمبا صاحب جب تقریر کرتے ہیں تو تنقید بڑی کرتے ہیں قادیانی جماعت کی یا ان کے نام نہاد خلفاء پر. دیکھیں میں تنقید نہ کروں اور کیا کروں. آنے والا جو ہوتا ہے نا وہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے. اصلاح اس بات کی جاتی ہے جس کو بگاڑ کر دیا جائے، غلطیاں پیدا کر دی جائیں. اور جیسا کہ میں نے ابھی سلسلے میں شروع کیا ہے مضمون کہ میثاق النبیین کے تحت امت محمدیہ میں بھی عاصم سے بھی وعدہ تھا. تو یہ میثاق النبیین یہ مجددین کی شکل میں جاری و ساری ہے. کل کافی میں نے وضاحت کر دی ہے. ان کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے مبارک وجود سے شروع ہوا، اور ہر 100 سال جو ہے اس کے پر اللہ تعالیٰ صدی کے سر پر یہ بندے کو مبعوث فرما دیتا ہے امت محمدیہ میں سے. تو 14ویں صدی ہجری کے سر پر 13واں خلیفہ اسی سلسلے کا خلافت اعلیٰ منہاج نبوت ہے. اس کا سلسلہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ساتھ شروع نہیں ہوا، اس کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے شروع ہو چکا تھا. مرزا غلام احمد علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی وہ 12 خلفاء ہیں مجددین ہیں وہ اسی سلسلے کے وہ خلفاء تھے. لیکن ان سب سے بڑھ کر مرزا غلام صاحب نے جو تجدید دین کی وہ ایک حیرت انگیز کام انہوں نے کیا. جیسے کہ نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام دیا خاتم النبیین، ایسا ہی سلسلہ تجدید میں امت محمدیہ میں وہ مقام اللہ نے مرزا غلام صاحب کو دیا. انہوں کو خاتم الخلفاء بنا دیا. جیسے وہ خاتم الانبیاء ہیں، یہ خاتم الخلفاء ہیں کہ امت محمدیہ میں عاصم کے بعد جتنی بھی خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کے سلسلے میں مبعوث ہوں گے لوگ، خلیفے ہوں گے اللہ کے بنائے ہوئے، اور ہر صدی سری ہجری کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے. اور اس صدی ہجری میں جو گند پڑے گا امت محمدیہ میں، مولوی حضرات یہ دنیا دار ٹولہ جو ہوتا ہے ڈالتا ہے، وہ ان گندوں کو صاف کریں گے، امت محمدیہ کے صاف چہرے سے وہ کر دیں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا. اور وہ سارے میں نے ابھی حوالہ پڑھ دیا مرزا غلام صاحب کا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلیفے ہوں گے. کسی مسیح کسی مہدی کے خلیفے کو کوئی سوال ہی نہیں امت محمدیہ میں پیدا ہو سکتا، کیونکہ جس کے یہ خلیفے بنے پھرتے ہیں وہ تو خود خلیفہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دیں. میں اپنے مخالفین کو کہوں گا کہ یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، سچائی کی بات ہے. دیکھیں امت محمدیہ میں کافی گمراہیاں پیدا ہوئیں، 1 صدی قبل کی باتیں ہیں. اور پھر 14ویں صدی ہجری کے ساتھ پر قادیان سے ایک گمنام شخص کو اللہ نے کھڑا کیا. میرا دل کہتا ہے کہ اس کے بھی وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ مجھے اللہ معمور فرما دے گا بطور امام مہدی یا مسیح موعود یا امت نبی کے. میں اس لیے یہ باتیں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، میرے وہم و گمان میں بھی یہ باتیں نہیں تھیں. بہرحال وہ لوگ جیسے عاصم کی بھی وہم و گمان میں نہیں تھی. تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا
لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر ان کے دلوں پر ہوتی ہے، وہ اللہ ان کو جانتا ہے، اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں، اللہ پتہ ہے اللہ کو میں نے کون سی عزت کس کو دینی ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ پہ کھڑا کرتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ جماعت پر قبضہ کر لیا 1914 میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے، اور یہ جو سارے لوگ تھے مرزا غلام حسن کو ماننے والے، وہ مرزا غلام حسن باقی ایک روحانی وجود تھا، سب لوگ جو ماننے والے تھے ان میں فدا تھے، جان مال ہر شے قربان، کیونکہ وہ سچا انسان تھا، اس کے لیے جان بھی لوگ دیتے تھے۔ تو یہ عقیدت کا فائدہ مرزا بشیر الدین محمود نے اٹھایا اور جماعت پر قبضہ کیا۔ قبضہ کرنے کے بعد دیکھیں الغلام.com پر نیوز نمبر 5 دیکھیں، وہ دنیا دار ٹائپ صحابی بھی ہوتے ہیں، صحابیوں میں قسمیں ہوتی ہیں، میں کل بھی ذکر کیا اس بات کا کہ وہ مرزا غلام صاحب کے ساتھ بھی چپٹے ہوئے تھے لوگ، ایسے دنیا دار صحابی بنے بیٹھے تھے، انہوں نے 1914 میں مرزا بشیر الدین محمود کی شے پر دعوے کے بغیر ہی، ابھی دعویٰ ہی نہیں کیا مرزا بشیر الدین محمود نے، المسلی المعود پسر معود قدرت ثانیہ کے مظہر ثانی، جبکہ یہ لوگ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدرت ثانیہ کی دعائیں کرواتے تھے، اور ایک لمبا عرصہ میر ناصر جو تھا وہ مبارک مسجد جو تھی اس میں وہ دعائیں کرواتا رہا تھا قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تو پہلا امام تھا، پہلا امیر تھا، پہلا قائد تھا جماعت کا مرزا صاحب اسلم کے بعد، تو اگر یہ تمہاری یہ انتخابی انتظامی یا تماشا تم نے خلافت کے نام پر بنایا ہے، اگر یہی قدرت ثانیہ کے مظاہر ہیں تو پہلا مظہر تو وہ خود تھا مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے دعائیں کیوں منگوا رہے تھے؟ پھر جب جماعت پر قبضہ ہو گیا تو پھر جی یہ قدرت ثانیہ کے مظاہر بننے شروع ہو گئے، یہ سب جھوٹ دجل فریب ہے۔ مرزا غلام صاحب کی جماعت کو انہوں نے تباہ کیا، احمدیت میں ایسا گند ڈالا، اب اللہ نے مجھے وہ توفیق بخشی ہے، وہ علم دیا ہے کہ وہ میں گند صاف کرتا پھر رہا ہوں، میری ان سے کوئی دشمنی نہیں، میں حق اور سچ بیان کرتا ہوں، میں وہ بتاتا ہوں لوگوں کو جو اللہ میرے دل پر الہام کرتا ہے یا اللہ جو مجھے شعور دیتا ہے، اور میں پڑھتا ہوں مرزا غلام صاحب کے کلام کو، ان کے الہام کو، قرآن کو پڑھتا ہوں، اللہ نے مجھے شعور دیا ہے، علم دیا ہے، تو اس کے مطابق میں باتیں کہتا ہوں۔ اور ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ خراج اور مکا دیا، تو اسے خود گمان کرو احمدی ہو، میں وہ بطور خاص قادیانی کو کہتا ہوں کہ دیکھو 1500 سال پہلے بھی ایک انسان کا اخراج اور مقاتیہ ہوا تھا، شیب ابی طالب نے اس کو مبعوث کر دیا تھا، وہ کون تھے لوگ، اس کا قصور کیا تھا؟ اللہ نے اس کو مامور فرمایا تھا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال وہ بیچارہ وہ پڑا رہا، بچے بلبلاتے تھے دودھ کے لیے، یہ وہ ظالم قریش مکہ جو تھے سردار مکہ، انہوں نے یہ کام کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا، موسیٰ کے ساتھ بھی، ہر خدا کا مرسل جب آیا اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہی سلوک کیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس میرے بندوں پر، جب بھی میرا مرسل ان کے پاس آیا تو انہوں نے بجائے کہ سنجیدگی سے اس کی بات کو سنیں، اس کے دلائل دیکھیں، تو مسخرہ اور ٹھٹھا کرنا کر دیا۔ آج میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہے، اور جمعہ صاحب نے مجھ سے موت دعویٰ کرتا ہے، بھی میں کہتا ہوں کہ میں نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، وہی حقیقت اور سچائی ہے۔ تو مرزا طاہر کے آگے میں مقدمہ رکھا، مرزا طاہر 1993 کی بات ہے، تو جب میرا مقدمہ ان کے پاس پہنچا تو ان کو بڑا جلال آ گیا، بڑا غصے میں آ گیا، تو یہ عبدالغفار جمال نامی کون شخص ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تو باہر انہوں نے خطاب کیے، اور اس کے بعد میں نے دوسرا اپنا جو خطہ ہے میرا، اس میں وضاحت سے باتیں کھولی کچھ، تو وہ پھر تھوڑے سے ڈاؤن ہو گئے، پھر سوچنے لگ گئے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ دلائل عبدالغفار جمبا دے رہا ہے یہ تو ناقابل تردید ہے، ان کی تکذیب نہیں ہو سکتی، ہم تو پھنس گئے۔ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ جی میرے والد کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے، یہ جب بندہ جس ذکی غلام کو مسلم موعود مرزا صاحب نے فرمایا ہوا ہے وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا مرزا غلام صاحب کے گھر میں۔ تو پھر مرزا بشیر الدین مرزا طاہر احمد صاحب کا کیا تھا، وہ اکثر میں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے اپنے خطبات میں، بطور خاص میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ میرے 2 خطبات ہیں 23 نومبر اور 30 نومبر 2018 کے، اس میں پھر میں نے ان باتوں کو کھولا ہے کہ جب مرزا طاہر کو پتہ لگ گیا
کہ میرا والد نہیں ہے وہ مسلم موعود، وہ نہیں ہے، وہ ذکی غلام نہیں ہے. تو اس نے پھر بڑی درد مندی کے ساتھ لوگوں سے آگے یہ دعائیں کروانی شروع کر دیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ وہ مبارک وجود میں بن جاؤں. بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہم لوگ سب اس کی مخلوق ہیں، دنیا اس کی، کائنات اس نے بنائی، ہم کون ہیں؟ اسی مامے لگتے ہیں وہ تکے نہ اسی وہ مسلم موعود بن دے. پھر یہ وہ لوگ شرارتی ہیں، شرعی لوگ ہیں، کوئی مذہب میں یہ دجل ڈالتے ہیں. ہر زمانے میں مذہبی دنیا میں یہی فتنے اٹھے اور یہی فتنے پیدا ہوئے، تب بھی اللہ تعالیٰ کو گاہے بگاہے اپنے مرسل دنیا میں بھیجنے پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے زیادہ دیر گمراہ نہ رہیں، میں ان کو ہدایت کی طرف لاؤں. جیسے کہ اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو یہ مرسلوں کا سلسلہ تبھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو پتہ لگے حقیقت کا، وہ ہدایت کی طرف آئیں، سیدھے راستے کی طرف آئیں. جب کہ یہ میں مرزا طاہر کی بات کر رہا تھا، جب اس کو پتہ لگ گیا اگر وہ کہ نیک نیت انسان ہوتا، متقی انسان ہوتا، دیکھنا کلے پا کے اتنے بہ جانا جی خلیفۃ المسیح رب ہے، دہشت پائی ہے پوری جماعت دے وچ، خلیفہ آ رہا ہے، خلیفہ جا رہا ہے، یہ ایسی باتیں ہیں. اس قسم کے لوگ جو خدا کے ہوتے ہیں بڑے منکسر مزاج ہوتے ہیں، سلیم الفطرت، نیک مزاج، عاجزی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے. وہ جی کر کے لوگوں سے بولتے ہیں. اصل وہ جو سچے و خلیفے ہوتے ہیں اللہ کا رول ہی ان کا یہ ہوتا ہے کہ قوم کی خدمت کرنا، لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا، سیدھے راستے کی طرف. تو دہشت انہوں نے خلافتی ٹولے نے دہشت پوری جماعتی امنی میں ڈالی ہوئی ہے، ایسا معاشرہ بنا ہوا ہے. میں کہہ رہا تھا مرزا طاہر احمد اگر نیک انسان ہوتا، میں دلیل پیش کر رہا ہوں، اگر وہ متقی انسان ہوتا تو جب اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ وجود چلہ ہوشیارپور میں بخشا گیا وہ میرا والد تو نہیں ہے، وہ تو پیدا ہی نہیں دیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے لڑکوں میں سے. تو پھر میں نے جو ابھی ذکر کیا ہے 23 نومبر اور 30 نومبر 2018 کی خطبات کا بڑی تفصیل ہے وہاں پر پھر میں نے حوالے بھی دیے ہیں مرزا طاہر کے. وہ 2000 سن میں جولائی میں یو کے میں جلسہ سالانہ جماعتی احمدیہ کا قادیان کیا ہوا، تو اس کے آخر پھر وہ اپنے کے لیے پھر وہ دعائیں کرواتے ہیں. تو میں ان کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں اس اپنے خطاب میں بھی. وہ کہتے ہیں تحفہ گلوڑیا سے وہ حوالہ ہے جو مرزا غلام صاحب نے جو فرمایا تھا 10واں نشان، اس میں یار مرزا طاہر سمجھدار آدمی تھا، یہ یہودیانہ حرکتیں اس کو نہیں کرنی چاہیے تھیں. 10ویں نشان کی وہ چند لینے وہ پڑھتا ہے، اگلے چھوڑ دیتا ہے. جہاں پر اللہ نے مرزا صاحب نے فرمایا کہ مظہر الرقی والا، وہ تو ایک ہی بندہ ہے، وہ ذکی غلام ہے، اسی کو مرزا غلام صاحب نے مسلم موعود کا ٹائٹل دیا ہوا. لیکن مرزا طاہر یہ بددیانتی کرتا ہے کہ پورا نہیں وہ پڑھتا 10واں نشان، اپنے تھوڑا سا پڑھ کے 2 لائنیں بڑی درد مندی سے اپنے کے لیے دعائیں کرواتا ہے. تو میں پہلے ان کا تھوڑی سی چند لائنیں پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں میری عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں، خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل سے ہے. اور فرمایا یہ وعدہ ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا. اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں. مرزا غلام صاحب کا وہ پوتا تھا، اس کو اتنا تو عقل ہونی چاہیے تھی نا، شعور ہونی چاہیے تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے دعائیں کروا، لیکن جب وہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اپنا دعویٰ لے کر، وہ پیدائشی احمدی ہے وہ بیچارہ، کیا وہ مرزا غلام صاحب کی نسل سے نہیں ہے؟ نسل مینس کہ روحانی نسل میری ضروریت. مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہوا ہے وہ 10ویں نشان میں. پھر آگے اور اس کی نشانی بتا دی مظہر الحق والاعلیٰ، یعنی اعلیٰ اور حق کا مظہر ہوگا. تو کل میں نے وہ کتابچہ بھی دکھایا، ورچوئس گارڈ وہ نظریہ ہے میرا، وہ ساری وہی علامتیں نشانیاں جو ذکی غلام کی، مسلم موعود کی، وہ اسی کے مطابق ہی وہ نظریہ ہے، وہ علمی بات ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا زمانہ بڑی جلدی آنے والا ہے کہ یہ نظریہ دنیا پر غالب آئے گا اور اسی نظریے کے ساتھ دین اسلام کی فتح اور غلبہ ہوگا. کیونکہ مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ مسلمان ملکوں کا حال، سب بھکاری، نہ وہاں پر کوئی جمہوریت بھی کوئی نہیں ہے، بادشاہی سسٹم ہے. مسلمان ہیں بیچارے دین سے بھی بے دور ہو گئے، مولویوں نے کر دیے.
بہرحال میں آپ لوگوں سے بتاتا ہوں کہ وہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ میں جو دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا وعدہ ہے وہ سچا ہے، وہ ضرور ہوگا، اور وہ توپ تلوار سے نہیں ہوگا، وہ علمی دلائل ہوں گے۔ دنیا علم میں محمدی عربی سزم کے غلام غالب آئیں گے دنیا علم میں۔ یہاں پر علم سے مراد بھی ہم کہہ سکتے ہیں سائنس کو بھی لے لیں، لیکن اصل مراد علم و حکمت ہے، علم و معرفت۔ یہاں پر میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور، دلائل اور نشانی طلوع سے سب کو منہ بند کر دیں گے۔ یہ ورچوئس گاڈ وہ اعلیٰ انتہائی ہماری نظریہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ دعویٰ یہ میرا سچا ہے۔ انشاءاللہ سب زبانیں بند ہو جائے گی، کیا یورپین ہیں، کیا ویسٹرن عالم ہیں، کیا مسلم علماء ہیں، سب لاجواب ہو جائیں گے۔ تو یہ علم و حکمت ہے، ورچوئس گاڈ نظریہ جو ہے علم و حکمت ہے اس میں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مرزا طاہر کے آگے وہ بندہ کھڑا تھا، اپنا وہ ثبوت لے کر کھڑا تھا، وہ جو ابھی میں نے بتایا نا، غلام مسیح عظمیٰ کتاب کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ میں تجزیہ ہے، تجزیہ میں وہ بات ثابت کرتا ہے کہ یہ بندہ ذکی غلام اللہ نے مرزا غلام صاحب کو نہیں دیا بطور لڑکا۔ میں مرزا طاہر کے آگے بات رکھی، بھی آپ بتائیں مجھے، ثابت کر دیں وہ دیا تھا، پھر تم سارے جو مرضی جھوٹے دعوے کرتے رہو، میں مان لوں، میں نہیں بحث کروں گا، ٹھیک ہے دیا تھا، وہ کون تھا میں اس کی بھی بحث نہیں کروں گا۔ بشیر الدین محمود نے دعویٰ کیا، ہم چھوڑ دیں گے، لیکن مسئلہ ہے میں یہ کہتا ہوں اللہ نے مجھے خبر دیا تو وہ میں تو دیا ہی نہیں اس کو۔ میرا سوال تھا مرزا طاہر کے آگے، تیرا باپ تو اب جھوٹے مسلم عہدے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ میرا باپ تو نہیں ہے وہ ذکی غلام، مسلم عہد نہیں ہے، پھر اپنے لیے دعائیں کروانی شروع کر دیں، اور وہ بھی بددیانتی سے چند سطریں پڑھیں مبارک وجود بننے کے لیے، اگلی بات نہیں کہی۔ آگے مرزا صاحب نے اس کی نشانی لکھی ہوئی ہے، مظہر الحق واللہ کان اللہ نزل من السماء، وہ باتیں وہاں پہ لکھ، وہ چھوڑ دیں، کیونکہ اگر وہ ذکر کرتا تو وہ پکڑا جاتا۔ لوگ سوال کرتے کہ حضور یہ تم بشیر الدین محمود نے یہ دعویٰ کر لیا مسلم عہد کو، وہ تو تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ وہ بنائے۔ اگر اللہ آپ کو بنائے یہ بات سچ ہے تو پھر ایک دم آپ کے اپنا آپ کے والد کا دعویٰ جھوٹا تھا، پھر وہ پکڑا جاتا، لیکن وہ بات نہیں کی۔ یہ مکر و فریب ہیں لوگوں کے، وہ 1-2 لائنیں پڑھ کے وہاں سے یہ کہہ دیا کہ میں بڑی درد مندی کے ساتھ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ مجھے وہ بنا دے وجود مبارک۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، اس کی دلوں پر نظر ہے، اس نے کس کو بنانا ہے وہ اس کی خبر ہے۔ تو جماعتوں پر قبضے کر کے جھوٹے دعوے کر کے پھر وہ جھوٹی خلافتوں کی سلسلے جاری کر دینے، اسلام کو بدنام کرنے والی باتیں ہیں، احمدیت کو بدنام کرنے والی باتیں ہیں۔ میں بعض کو خیال کیا کرتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے جتنی تجدید کی تھی اسلام کی، اس کی اولاد نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، اس کی تجدید کو اپنی دکان بنا کے بیٹھ گئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ مرزا آج بھی قادیانی جو لوگ ہیں سارے جو میری یہ بات سن رہے ہیں میرے خطاب، میں ان سے کہتا ہوں کہ کوئی جھگڑا لڑائی نہیں ہمارا، میں تمہارا مخالف نہیں ہوں،